أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم موضوع کے حوالے سے آپ بھائی جانتے ہیں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے وہ سارے اسباب بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں جس پر قومیں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، رسوائی اور ذلت ان کی ذاتوں پر، ان کے معاشروں پر، ان کی نسلوں اور فصلوں پر جاری ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمیں بھی وہ اسباب جاننے بہت ضروری ہیں۔ سلطنتیں کیوں ملتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور ذلتیں کیوں ملتی ہیں، سلطنتیں کیوں چھنتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ قوموں کو عروج کیوں حاصل ہوتا ہے، زوال کیوں ملتا ہے، قومیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہوتی ہیں، اور بلندی اور کمال اور عزت و شرف کے ارتقاء کو کیوں پہنچتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ سب قرآن کریم نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اہل ایمان بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے صحیح مفہوم کو سمجھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے صحیح مفہوم کو سمجھ جائے وہ کبھی بھی پستیوں میں نہیں رہتا، اللہ کی بات کو سمجھ گیا۔ جس قوم نے بھی اصول ہے یہ اپنے نصب العین کو اپنے سامنے رکھا ہے اور اس پر جہد مسلسل مستقل محنت کی ہے، وہ قوم ہمیشہ بلندیوں پر گئی۔ یہ کتاب اللہ کے مفاہیم کا خلاصہ ہے۔ جو مقصد تھا زندگی کا اس کو بھلایا نہیں، اس کو اپنے سامنے رکھا اور اس پر غفلت کا شکار نہیں ہوئے، مسلسل محنت کی، مسلسل کوشش کی، اور اس کوشش میں مسلسل قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بہت بلندیوں پر لے جاتا ہے، چاہے وہ کافر قوم کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ کام کرنے پڑے۔ دنیا کی تاریخ ہے، جہد مسلسل اور نصب العین وہ کیا ہے، اس کے لیے پھر تغافل نہیں ہے، سستی نہیں ہے، قربانی ہے، محنت ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے، امت کے لیے، قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ راہ بناتا۔ عروج کی اور زوال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہو، جو شخص کھیتی میں محنت کرتا ہے، اور محنت کھیت میں کیا کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔
آپ ویسے تاجر لوگ ہیں، اس کو اگر آپ تھوڑا سا دوسرے الفاظ میں ایک چھوٹے سے کارخانے پر ایک محنت ہو رہی ہے، وہ کہاں جا پہنچتا ہے؟ اور اسی کارخانے پہ محنت نہیں ہو رہی، بد دلی ہے، تغافل ہے، سستی ہے، کرپشن ہے، منفی سوچ ہے، کانٹ چھانٹ ہے، لوٹ مار ہے، آخر دیوال ہے۔ امت کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساری قوموں کا ایک جگہ بنی، متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا۔ کہیں پر یہ بتایا کہ انبیاء ان کے پاس یہ آئے، کہیں یہ بتایا کہ اس قوم کے کرتوت کیا تھے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کو اللہ کی طرف سے زوال کس کس شکل میں گھیرتا رہا اور یہ کیسے عبرت کا نشان بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ متعدد مضامین کو، متعدد قوموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف پاروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن آپ کو اتنا ٹھوس رستہ بتاتا ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے، جس میں کوئی ناکامی نہیں ہے، جس میں کوئی زوال نہیں ہے، جس میں کوئی منزل اوجھل نہیں ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اقوم ٹھوس رستہ بتلاتا ہے، بڑا مضبوط۔ وَيُبَشِّرُ، اور یہ قرآن بشارتیں دیتا ہے۔ ٹھوس رستے پر آپ چلیں، آپ کو عروج نہ ملے، عزت نہ ملے، کامیابی نہ ملے، بلندی کی راہ نہ ملے، اللہ کی رحمت نہ ملے، اس کا فضل نہ ملے، با کمال نہ بنے، آپ حکمت و علم کے چشمے نہ بہائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی کتاب پہ چلیں اور یہ سارے انعامات نہ ہوں۔ یہ رب نے بیان کیا، یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بڑے اجر، بڑی کامیابیاں، فوز عظیم کی بشارتیں اللہ تعالیٰ دیتا۔ تفصیل سے آپ دیکھیں قوم نوح کیوں برباد ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ عقائد کی خرابیاں تھی، وقت کے پیغمبر کی تعلیم سے انحراف تھا، مذاق تھا۔ صبح بھی انہوں نے ہدایت کی طرف بلایا، شام کو بھی بلایا، لیکن غیر اللہ کی محبتیں سینوں میں گھر کر گئی، آسمانی ہدایت سے تنفر پیدا ہوا، وقت کے پیغمبر کے ساتھ دشمنیاں پیدا کر دی، مجتمع ہو گئے، خیر اور بھلائی کے رفع کرنے اور اس کو دفع کرنے میں ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، بڑی تفصیل ہے، برباد کیا۔ طوفان آئے، اور نہ ماننے والا، یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھیے، آسمانی ہدایت کو نہ ماننے والا وہ کسی وقت کے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ کی سنت ہے، اللہ اسے زوال دکھاتا ہے۔ یہ زوال ہے، نبی کا بیٹا ہے، زوال ہے، مانا نہیں ہے۔ نبی کی بیوی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ لوط کی بیوی ہے، کتنا مقدس ہستی ہوتا ہے پیغمبر، پاک بدن، پاک سوچ، دعوت پاک، اللہ کی قربتیں، اتنا عظیم پیغمبر ہوتا ہے اس کائنات میں، اس کے بدن کے ساتھ جس عورت کا بدن لگتا ہو، بستر ایک ہو، گھر ایک ہو، زوال کیوں آئے، جہنم میں یہ عورت کیوں جائے، اللہ کی لعنت کیوں برسی، کوئی کام نہیں آئے۔ وقت کے پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ اس کا ریلیشن کوئی کام نہیں آیا، زوال ہے، زوال۔ قیل ادخل النار مع الداخلین،
قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جا جہنمیوں کے ساتھ مل کے تو بھی جہنم داخل ہو جا۔ ریلیشن کام نہیں ہے۔ میرا دادا بڑا متقی تھا، میرا ابا عالم تھا، ہمارے خاندان میں تو فلاں محدث گزرا ہے، ہم ان نسبتوں پر خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ان نسبتوں کی وجہ سے ہم کام نہ کریں، غفلتوں میں رہیں، حدود اللہ کو توڑیں، پامالی کریں، ہم فرائض میں کوتاہیاں کریں اور ہم نسبتیں جوڑ لیں کہ عزتیں ملیں گی، شرف ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے اس سوچ کو دماغوں سے نکال دیا۔ قوموں کے بچاؤ میں، قوموں کے دفاع میں، ان کی عزت و شرف میں یہ نسبتیں کام نہیں آتی، اللہ کی دعوت کی قبولیت کام آتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان قوم لوط کو بیان کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کیا۔ بری خصلتیں، اغلام بازی، لواطت، ہوس میں ڈوبی ہوئی قوم، اللہ کی بغاوت، اس کی حدوں کو توڑنے کے لیے اتنی دلیریاں کہ وقت کے پیغمبر کے گھر میں اس ہوس کی تکمیل کے لیے حملہ آور ہے۔ رب نے اٹھایا، بلندیوں تک لے جایا اور پھر ایسے پلٹ دیا الٹا جیسے توے پہ روٹی کو پلٹا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر آسمان سے نوکدار کھنکریلے پتھروں کی بارش برسا کے عبرت کا نشان بنا۔ یہ قوموں کو کہ زوال ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم شعیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سلسلے دکھائے، بیان کیے۔ اس کے پیچھے گناہ تھا، نظریات میں کمزوریاں تھی، عقائد میں شرک تھا، اخلاق باختہ تھے، اقدار اسلامی ان کے ختم ہو چکے تھے، اللہ کی بغاوتوں پر تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو دکھاتے کیا تھے، دیتے کیا تھے، کمٹمنٹ کس بات پہ ہوئی ہے لیکن مال کوئی اور دے دیتے تھے، کمیاں کوتاہیاں، سمجھانے والوں پر باتیں کستے تھے، سمجھانے والوں پر اپنی آزادی، میرا جسم، میری مرضی، میری تجارت، میری مرضی، میرا مال، میری مرضی۔ شعیب جا نمازیں پڑھ، جا اپنا کام کر، یہ ہمارا مال ہے، اس میں دخل اندازیاں نہ کر۔ یہ وہ بری خصلتیں تھیں، رب العالمین نے زلزلے بھیج کے، چیخیں بھیج کے صفحہ ہستی سے مٹایا، زمین کے برابر کر دیا۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ کہتے ہیں ایسے کر دیا ان کی بستیوں کو جیسے کل یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ آج امت مسلمہ بھی زمین کے برابر ہوئی پڑی ہے، غار میں بند ہے، رستہ کوئی نظر نہیں آتا، قحط سالیاں ہے، ذلت ہے، پستیاں ہے، جہالت ہے، ایک دوسرے کا خون نچوڑ رہے ہیں، تعصب ہے، الہاد ہے، کم علمی ہے، ساری یہ مصیبتیں اس امت پر ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اغیار کی غلامی ہے۔ مسلمانوں کا کوئی نظام، آج امت مسلمہ کا کوئی نظام آزاد نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہے، یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹنے والی بات۔ قوموں کے عروج اور زوال کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ سبق سیکھو، سمجھو۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ٹڈیوں کا عذاب ہے، مچھروں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، جموں کا عذاب ہے، طرح طرح کے پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کا عذاب ہے۔ جنگلوں میں وہ بے یار و مددگار ہیں، پستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سارا عذاب ہے۔ یہ بھی نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ بھی بڑے پسندیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب تھے۔ کبھی بادلوں کے سائے ہو رہے تھے، کبھی آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے نازل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے ہر اپنے اپنے قبیلے کے لیے چشمے نکال کر اللہ ان کو دے رہے تھے۔ وقت کا پیغمبر ان کے ساتھ بڑا رحیم اور کریم تھا اور اللہ کے انعامات کی بارش تھی۔ کیا کیا؟ اللہ کے کلمات کو بدلا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، رب کیا کہتا تھا، یہ کیا کرتے تھے، رب کس طرح بلاتا تھا، یہ کدھر جاتے تھے، شتر بے مہار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دین اس کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے وہ کھیل کھیلے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب تک قیامت تک تمہارے وجود باقی رہیں گے تم پر میری طرف سے ذلت بھی برستی رہے گی۔ امت مسلمہ ایک وقت تھا یہ عروج پر تھی، یہ بلندیوں پر تھی، ایک وقت تھا کہ ان میں معیشت تو کمزور تھی لیکن خودداری تھی، جرأت تھی، بہادری تھی، غیر اللہ کی شانیں ان کی آنکھوں میں جچتی نہیں تھی۔ یہ امت مسلمہ، یہ آپ کے اسلاف ہیں، آپ اپنے اس امت کے ابتدائی ادوار کا مطالعہ کریں، شان و شوکت، عروج، فتوحات کے سلسلے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزتیں عطا کی تھی۔ ایک وقت تھا یہ علم و حکمت کے دریا بہاتے تھے، علم و حکمت کے دریا بہاتے تھے۔ آج یہ امت ایک بوند کو ترستی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ ایک ایک مہینہ دور مسافت میں بیٹھا ہوا دشمن ان سے لرزتا تھا، خوف کھاتا تھا، جزیہ دینے پر تیار تھا۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست، اس کی شان ساری دنیا میں اس کا دھانکا، روم جیسی سلطنتیں اس سے خوف زدہ ہوتی تھی، ہلچل مچتی تھی ان کی سرحدوں پر۔ مسلمان 1000 کلومیٹر میل سفر کر کے مدینے سے ان کی سرحدوں پر جا کر دستک دیتا تھا۔ کیسے جرأت ہوئی تمہیں ہمارے خلاف؟ سنیں کوئی پلانگیں چل رہی ہیں، خبر پہنچی ہے مدینہ میں، اللہ کی قسم یہ جرأت تھی، یہ بہادری تھی، یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، فتوحات کا زمانہ تھا۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اللہ کی حدیں نافذ تھی، اللہ کے قرآن نافذ تھا، اور مسجدوں میں نظریاتی اذانیں آتی تھی، نظریاتی جماعتیں ہوتی تھی۔ مسلمان حکمران ایک رسی نہ دینے پر دھمکی دیتا تھا کہ بیت المال میں جمع نہیں ہوئی زکوٰۃ کی تو پھر تیار ہو جاؤ، یہ تلوار آ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی وہ صفتیں بیان ہوئی، فرمایا رومیوں، فارسیوں، یاد رکھو اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے، عزت ملے گی، وقار ملے گا۔ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن ہونے کا شرف تم حاصل کر لو، بلندیوں کے شرف اللہ تمہیں دے دے گا۔ تم جانتے نہیں ہو، اسلام لاؤ، اسلام نہیں لاتے تو پھر جزیہ دو، جزیہ نہیں دیتے تو پھر اس بات کا انتظار کرو۔ فَإِنَّمَا يَقَوْمُ، پھر ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْفَارِسُ الْخَمْرَ، فرما فارسیوں، اہل فارس، اہل روم، جیسے تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو تو تمہیں سکون آتا ہے، مسلمان اپنی گردن کٹا کر شہادت کی راہ میں گرتا ہے تو اس کو ویسے سکون آتا ہے۔ ہمیں شہادتوں میں سکون آتا ہے، ہمیں مسلوں پہ سکون آتا ہے۔ ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار، وہ رات کی تاریکی میں مسلوں پہ نظر آتے تھے، مسلوں پہ نظر آتے تھے، بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر قیام میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے مفہوم کو تعبیر کرتے تھے، اپنے کردار پر جھانکتے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے، میرا کردار کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا تقاضا کرتی ہے، دن میں میرے اعمال و افعال کیا ہوتے ہیں۔ پورے قرآن کو اپنے وجود پر لاگو کر کے آراستہ کرتے تھے اپنے اخلاق کو، جیسے عورت زیور پہن کے اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے، یہ قرآن کی تعلیم سے اپنے کردار کو صبح ایسے خوبصورت بناتے تھے۔ پھر صبح اٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر تلاش کرتے تھے کون ہے اللہ کا دشمن، کہاں ہے شرک، کہاں ہے بدعت، کہاں ہے اللہ کے حکم کی تعویلیں کرنے والے، کہاں ہے اللہ کے باغی، کہاں ہے طاغوت کی حکومت، وہاں نکل پڑتے تھے۔ صبح گھوڑوں کی پیٹھوں پر ہوتے تھے اور رات کو رہبان بن کر، عبادت گزار بن کر اپنے رب کے سامنے جبینے پہ نیاز جھکا کر کے اپنے گناہوں کی معافیا مانگتے تھے اور اپنی قدر و منزلت کو اپنے اللہ سے بڑھانے کی کوشش کرتے۔ یہ کردار ہے مسلمانوں کا، زوال ہے۔ اسباب کیا ہے؟ مختصر، ہم نظریات میں بھٹک گئے، ہم اپنے عقائد میں بھٹک گئے،
آج مسلمانوں کے نظریات وہ نہیں ہیں جو پیغمبر کی تعلیم سے ہمیں ملتے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ملتے۔ نظریات میں مسلمان بھٹک گئے، عقائد میں مسلمان بھٹک گئے، دل کے اندر غیر اللہ کی محبت اس قدر ہے اس قدر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، آج غیر اللہ سے محبتیں ہیں، اللہ سے محبت نہیں۔ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کسی قوم کے زوال کا، عقائد میں خرابی، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے مکمل جامع معنی مفاہیم کو نہ سمجھنا اور اپنے عقیدوں میں گمراہ ہو جانا، اپنے مطلب کے مفہوم اخذ کر کر کے اپنے عقیدے قائم کرنا۔ آج مسلمان دیکھ لیں شرکیہ عقائد میں مبتلا، یہ زوال کا سبب ہے۔ جو قوم شرک میں مبتلا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوموں کے خون ارزاں کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کا خون ارزاں، بنی اسرائیل نے بچڑے کو پوجا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو، توبہ چاہتے ہو تو میدان میں اکٹھے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں مارو، اس لیے کہ تم نے بچڑے کو پوجا کی۔ جس قوم کے عقیدوں میں شرک آ جاتا ہے اس قوم میں خون سستا ہو جاتا ہے اور اس کی جانیں اور اس کا مال اور اس کی عزتیں وہ ارزاں ہو جاتی۔ آج مسلمانوں کا یہی ہے، گاجر مولی کی طرح آج پوری دنیا میں مسلمان کٹتے ہیں۔ دنیا کے اندر 62 ممالک، 60 62 52 55 60 کچھ لوگ بتاتے ہیں 60 مملکتیں سلطنتیں، لیکن کسی جگہ پر بھی آپ دیکھ لیں جہاں مسلمان پرامن زندگی گزار رہے ہوں، پرامن زندگی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ کہتے ہیں امن ان کے لیے جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہوتی۔ شرک اتنا کبیرہ، شدید، خطرناک، موذی گناہ ہے کہ انسانیت سے، اہل ایمان کے معاشروں سے امن چھین لیتے۔ امن گیا، جانیں گئی، عزت گئی، مال گیا۔ یہ وہ خطرناک بیماری ہے آج امت مسلم۔ عقائد میں خرابیاں، نظریات میں خرابیاں۔ نمبر 2، مسلمانوں میں 2 بخل ہیں اجتماعی طور پہ، مال کا بخل اور جان کا بخل۔ یہ 2 بخل ہیں۔ مسلمان جب عروج پر تھے جان میں بھی بخل نہیں تھا، شہادتیں تھیں، موت کو موت کے گھاٹ پر تلاش کرتے تھے۔ جان اللہ کے رستے میں چلی جائے، اس کے کلمے کی سربلندی میں چلی جائے، اور اس پر میں بخل دکھاؤں، بزدلی دکھاؤں، جان دینے سے کتراؤں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس بدبخت اللہ کے باغی قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کر، بیٹھا نہ رہے، نکل۔ اگر ان کو زخم لگے تو تمہیں بھی تو لگے، تمہیں لگے تو ان کو بھی لگے، انہوں نے چرکے کھائے تو تم نے بھی کھائے۔ یہ زخم ہوتے آتے رہتے، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ تمہیں جنت کی امیدیں ہیں اور اس کافروں کو جنت کی امیدیں نہیں ہیں۔ رب نے دلیری، شجاعت، بہادری پیدا کی، مسلمان بزدل ہو کے بیٹھ گیا۔ تیری اسلامی نظریات پر ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، تیرے اسلام پر ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، اللہ کی توحید پر طاغوت ڈاکہ ڈالے گا۔ جب توحید نہیں بچے گی تو تو نہیں بچے گا، توحید بچے گی تو تو بچے گا، اس کی عظمت بچے گی تو تیری عزت بچے گی، اس کی سلطنت میں شرک نہیں ہوگا تو پھر تیرے معاشروں میں امن ہوگا۔ یہ آج مسلمانوں میں بڑی کوتاہی ہے۔ کیا؟ بخل مال، مال میں بخل اور جان میں بخل۔ مال میں بخل کیا ہے؟ ہم مال اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، مال اسلام کی ترویج میں ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھ۔ لاتے تھے وہ جس معاشرے کو آپ غربت کا معاشرہ کہتے ہیں، پیغمبر اعلان کرتے ہیں فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بے قصوں کے لیے، جن کے چہروں پر بھوک افلاس کے نشان تھے۔ پیغمبر غصے میں آئے، مسلمان ہیں اور ان کے چہروں پر بھوک کی کیفیت ہے، ناراض ہوئے، صحابہ نے ڈھیر لگا دیا، مسجد میں ڈھیر لگا دیا۔
آپ دیکھیں ماحول کیا تھا، ڈھیر لگ گیا، جان میں بخل اور مال میں بخل۔ آج ان دو بخل نے مسلمانوں کو زوال دیا، اور آپ یہ بات شاید آپ کو نا علم ہو، جنگ عظیم میں جس قوموں نے قربانیاں دی، مثلا آپ روس کے قیدی دیکھ، آپ جرمنی کے قیدی دیکھیں، فرانس کے قیدی دیکھیں، آپ اٹلی کے قیدی دیکھیں، یہ جان کی قربانیاں دی ہیں کافروں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے۔ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 6 لاکھ قیدی بنے ہیں، اور اسی فرانس نے 2,40,000 لوگ قتل کروائے ہیں۔ مال بھی دیا ان کافروں نے اور جانیں بھی دی، قیدی بھی بنے، پھر جا کر اپنی منزل پہ پہنچے۔ آج مسلمان نہ مال دینے کو تیار ہے اسلام کو اور نہ جان دینے کو، اور کہتے ہیں منزلیں ملیں، ہماری سلطنتیں کھڑی ہوں، مسلمان عزت و وقار سے جیے، نہیں جی سکتے۔ جن قوموں نے یہ کام کیا، آج آپ دیکھیں مغرب میں یورپ امریکہ کو آج ان کی سلطنتیں عروج پر ہیں۔ آپ مشرق میں جاپان، چین، آسٹریلیا کو دیکھیں، آج ان کی کرنسیاں اور معیشت کہاں کھڑی ہے۔ آپ جنوب میں دیکھیں، شمال میں روس کو، آج وہ کہاں کھڑے۔ لیکن آج مسلمان کس چیز کا شکار ہے؟ بخل کا شکار، جان میں بخل، مال میں بخل۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم تغافل کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے۔ مسلمان دینی امور میں بھی سست ہیں اور دنیاوی امور میں بھی سست ہیں۔ ہمیں بھیک مانگنے کی عادت پڑی ہے، ہم غیر اللہ کے دسترخوانوں پر ٹکڑے چن کے کھانے کے عادی بنے ہیں مسلمان، اور خصوصاً حکمران ان سلطنتوں کے۔ محترم بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں مسلم ممالک میں کون سا ملک ہے جو ان ملکوں کا مقابلہ کرے۔ جدید علوم ہم نہیں سیکھنا چاہتے اور دینی علوم سے بھی ہمیں آگاہی نہیں ہے، یہ زوال کا سبب ہے۔ اور جہاں دینی علوم ملتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جہاں مسلم معاشرے ہیں، وہاں پر بھی ہم جیسے نکمے علماء سنی سنائی باتیں، قصے، کہانیاں، بزرگوں نے فرمایا جہاں عوام آتی ہے ان مسجدوں میں، جہاں انقلابی باتیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ایک شعور ملنا چاہیے، ان ساری باتوں کی بھی آج کوتاہی ہے۔ یہ سارے زوال کے وہ اسباب ہیں۔ پھر خصوصاً تعصب اور الحاد۔ آج تعصب کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں مسلمانوں میں الحاد ہے، علم نہیں ہے، اور اعتراضات اسلام پر زیادہ ہے، اللہ کی تعلیم پر، قرآن پر، پیغمبر کی سیرت پر۔ یہ مسلمانوں کے اندر الحاد یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہماری تنزلی کا سبب ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز محترم بھائیوں، جو آج مسلم معاشرے میں مسلم امہ کی غداریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتیں بنتی ہیں، ہماری سیاست غیر اللہ کے نام پر، ہماری معیشت غیر اللہ کے نام پر، ہمارا قانون غیر اللہ کے نام پر، ہمارے عدل و انصاف کا سلسلہ غیر اللہ کے نام پر۔ یہ سارے نظام بھی آج غیر اللہ کی چھاپ میں ہے، اس لیے امت مسلمہ آج پستیوں میں ہے۔ علماء میں بہت کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت نفاق میں مبتلا ہے، الا من رحم ربی، اور حکمرانوں میں بہت تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت ظلم و تشدد میں مبتلا ہے، ظلم و جبر میں مبتلا ہے۔ اور کسی بھی قوم کے یہ 2 فرد جب رستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ قوم کبھی عزت نہیں پاتی، وہ قوم کبھی شرف حاصل نہیں کرتی۔ یہ 2 پلر ہیں، علماء اور حکمران۔ آج محترم بھائیوں، یہ بھی حقیقت میں ایمان سے، عمل سے، اللہ کی محبت سے آج ان کے بھی سینے خالی نظر آتے ہیں۔ ظلم و جبر کی ان آندھیوں میں امت مسلمہ پستی ہے۔ مال و دولت کی محبتیں، آپ پورے دنیا میں کسی جگہ پر بھی کافروں کی فتوحات کا جائزہ لے لیں، اس جائزے میں آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں بھی کافر فتح یاب ہوئے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کی غداری شامل تھی۔ آج ہم غیروں کے غلام بھی اس لیے بنے کہ آج مسلم امہ میں اس قدر کافروں کے دوست نکلا ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، رب نے کہا تھا یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے دوستیاں نہ کرو۔ یہ
تم ان کے ساتھ جھک کے ملتے ہو، محبتوں سے ملتے ہو، اور وہ اپنے سینے میں تمہارے بارے میں بڑا بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج امت پستیوں میں ہے۔ ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، رجوع الی اللہ و رجوع الی الرسول کریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹے، اپنے صحیح عقیدے کی طرف پلٹے، اور یاد رکھیے انفرادی گناہوں سے جو ہم نے اپنی زندگیاں بھر رکھی ہیں، اللہ کے لیے اپنے انفرادی زندگیوں سے گناہوں کو چھوڑیے۔ جب قومیں انفرادی اعتبار سے گناہوں سے بھر جاتی ہیں تو اجتماعی اعتبار سے بھی کبھی اس قوموں میں خیر نہیں ہوتی۔ انفرادی اعتبار سے اپنے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے عقیدے کو سنواریے، اپنی تنہائیوں کو سنواریے، اپنی تجارت کو سنواریے، اپنے سفر حضر کو سنواریے، اپنے عقیقے ولیموں کے ماحول کو سنواریے، چھاپ لگائیے اسلام کی انفرادیت کے اعتبار سے اپنی اصلاح کیجیے۔ یہی انفرادیت مل کر معاشرے بنتے ہیں، اجتماعیت بنتی ہے۔ جب اجتماعیت اصلاح پر کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس قوم کو عروج دے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو بلندیاں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں فرما دے، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں اور نقائص ایمان ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔